جی، سورہ نساء جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں کس چیز کے بارے میں؟ کمزوروں کے حق حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور خاص طور پہ بچے، یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جن کی معاشرے میں کوئی بھی کسی طرح کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، تو ان کو حق کس طرح سے دلایا جائے، کس طرح سے دیا جائے اس کے بارے میں، اور ایسے بچوں کے بارے میں اس کے بارے میں زیادہ، اور وراثت میں بھی کن کے حقوق کتنے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی یہ چیپٹر شروع ہوگا، وراثت کے بارے میں بھی۔ تو اب ہم یہیں سے شروع کریں گے آیت نمبر، جی ایک بار شروع سے پیچھے سے ریویژن لیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، وہ جو خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلایا، منہما رجالا کثیرا ونساء، ان میں سے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کو حکم دیے جا رہے ہیں وہ مالک تمہارا کون ہے، اس کی بڑائی کو پہچانو، تاکہ تمہیں آئندہ جو احکام ملیں، تمہیں جو کام کرنے کے لیے کہے جائیں وہ تمہیں کرنے مشکل نہ لگے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی، اللہ وہ ذات ہے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، ساتھ اس کے نام سے، والارحام، اور رشتوں کو جوڑو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ اب آگے آیت نمبر 2، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث، اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو بالطیب پاک سے، ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ تم کھاؤ مال ان کے، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یتیموں کے مالوں کو مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً وہ ہے گناہ بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو یا خوف ہو، اللہ کے نہ تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، اب یہاں پر اللہ تقسطوا یتیموں کے ساتھ، فَأَنْكِحُوا، تو نکاح کر لو، وَمَا طَابَ، جو پسند آئے، لَكُمْ، تم کو، من نساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ 2، وثلاثہ 3، ورباع 4، وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خفتم، ڈر ہو تم میں، اللہ کے نہ، تعدلوا، تم عدل کرو گے، عدل کر سکو گے یا انصاف کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے، تو ایک ہی کافی ہے، 2 2 3 3 نکاح ایسا نہیں کرنے کہ آپ ذمہ داری نہ اٹھا سکے، ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو کر سکتے ہو، اگر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک طرف ہی جھک جاؤ گے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے ایک ہی نکاح کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا تعولو، تم نا انصافی کرو، یعنی تم حق تلفی نہ کرو، اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیا کہ تم ایک ہی نکاح یا ایک ہی شادی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے مہر کے بارے میں، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، فإن طبن، پھر اگر وہ خوشی سے تم کو دیں، لکم، تمہارے لیے، عن شیء، کوئی بھی چیز، منہ، اس میں سے، کس میں سے، مہر میں سے، فکلوا، تو کھاؤ اس کو، ہنیئا، خوش مزہ، مریئا، خوشگوار بنا کر۔ تو اس میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ مہر کب دینا ہے، جس نکاح کے وقت پر ہی دینا کا حکم ہے، اور کتنا دینا ہے، جتنی مرد کی استطاعت ہو، ماں باپ کی استطاعت پر نہیں دینا، لڑکے کی جتنی استطاعت ہو، کیوں، یہ ایک قرضہ ہے، اگر وہ بغیر دیے مر گیا تو وہ مقروض ہو کر مرے گا، کوئی بھی مرد اس کو اپنے اوپر قرضہ سمجھے اور اتنا دے، اتنا مہر لکھائے جتنا وہ ادا کر سکتا ہے بآسانی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، سفہاء، بے وقوفوں کو، اموالکم، یعنی کم عمر اور کم سن بچے، یعنی پھر وہ بچوں کے حقوق یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اموال، مال ان کے، اللہ دی، وہ جو جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، فیما، قائم رہنے کی، قیام کرنے کی، قیامن، فرزقوہم، اور رزق دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ،
वक़ूलू और कहो लहुम उनके लिए कौलन बात मारूफ़ा भली बात कहो। यानी बच्चों को, जो यतीम बच्चे तुम्हारे ज़ेरे कफ़ालत हैं, उनको उनका माल उनकी कम उम्री में ना दो, और अगर वो कम उम्र भी नहीं है लेकिन अक्लमंद नहीं है तो भी उनको उनका माल ना दो। वब्तलुल यतामा, और यहाँ पर फिर यतीमों के बारे में है, यानी ऊपर जो है ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं माशरे में या बेवकूफ़ बच्चे हैं जिनकी अक्ल कम है, तो उनके बारे में हकूक़ हैं। अब यहाँ पर ये है कि यतीमों के बारे में, और फिर उन्हीं के बारे में ज़िक्र है, यानी वो यतीम भी हो सकते हैं, वो ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या जिनकी तुमने जिनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, ऐसे लोग। अब फिर है कि वब्तलुल यतामा, और आजमाइश कर लो यतीमों की, यानी उनको आजमा लो, हत्ता यहाँ तक इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को, यानी अगर वो निकाह की उम्र को पहुँच जाए, या फिर कैसा थोड़ा बहुत माल देकर उनकी आजमाइश कर लो कि वो गलत खर्चा तो नहीं करेंगे, सही जगह पर लगा सकते हैं, या फिर वो जब उनका निकाह हो जाए। आनस्तुम, पाओ तुम उनमें, मिनहुम उनमें से, रुश्दन यानी समझदारी, फदफ़ाउ तो दे दो, तो उनके माल उनको वापस कर दो, इलैहिम उनको, अम्वालुहुम उनके माल, वला और न ताकुलूहा तुम खाओ उनको, इसराफन इसराफ करते हुए यानी हद से बढ़ा हुआ, वबिदारन और जल्दी जल्दी उनके मालों को ख़त्म ना कर दो कि वो जवान हो जाएंगे, वो अपने हक़ लेने के काबिल हो जाएंगे, लिहाजा उससे पहले पहले उनके मालों को खाकर ख़त्म कर दो। यानी यतीम और मिस्कीन उनके हकूक़ हैं यहाँ पर। अय्यकबरू के वो बड़े हो जाएं, वमन काना और जो कोई हो, गनियन गनी मालदार, फलियस्ताफिफ तो वो परहेज़ करे या बचे, किससे बचे, जो यतीम बच्चों का कफ़ील है, जो सरपरस्त है यतीम बच्चों का, उसको चाहिए कि अगर वो मालदार है तो फिर वो बचे इससे कि उनके माल में से कुछ हिस्सा अपने लिए ना रखे। ये भी मैंने अच्छे से समझाया था ना कि अगर वो अपना उसका इन्वेस्ट हो रहा है कुछ माल जाने में आने में, बैंक में रखने में, लिखाई में, पढ़ाई में, अब जो इंसान चाचा है ताया है, और वो कहे कि मैं इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा माल मैं भी रख लेता हूँ इसमें से कोई फिक्स्ड रकम, कि अगर वो जो भी है उसका कफ़ील है, अगर वो मालदार शख्स है तो फिर वो उसमें से कुछ ना ले यतीम के माल में से। वमन काना फ़कीरन अगर हो वो मोहताज, यानी जो उसका सरपरस्त है यतीम बच्चे का, चाचा ताया खाला मामा फूफी जो भी कहे, कि अगर वो बेचारा खुद भी मोहताज है, यानी उसके पास इतना नहीं कि वो गुजारा कर सके, फलियाकुल के चाहिए वो खाए बिल मारूफ, साथ भले तरीके से, यानी फिर मुनासिब मिकदार में कुछ ले सकता है, कोई बंधी हुई रकम रख सकता है कि वो बच्चे के माल को संभाल रहा है, लिख रहा है, उसको फिक्स्ड यानी उसको बैंक के चक्कर काटने हैं, उसके पास पेट्रोल का खर्चा नहीं, तो फिर वो थोड़ा बहुत उसमें से रख सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। फ़ाइज़ा दफ़ातुम फिर जब दे दो तुम इलैहिम उनको, अम्वालुहुम उनके माल, फ़अशहिदू तो गवाह बना लो, यानी माल देते वक्त गवाह बना लो, क्योंकि कल को कोई कह दे तुमने कम दे दिया, पूरा नहीं दिया, तुमने तो बच्चे का माल हड़प कर लिया, तो ऐसा कोई मामला ना हो जाए। इसलिए क्या है कि जब माल को अदा करने लगो तो थोड़े बहुत यानी एक दो गवाह ज़रूर होने चाहिए उसके ऊपर। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा और काफ़ी है अल्लाह हिसाब लेने वाला, यानी देखो जो भी मामला करो तुम अल्लाह को सामने रख कर करो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह को हिसाब देना है, चाहे यतीम बच्चे हैं, चाहे मिस्कीन हैं, चाहे बेवा औरतें हैं, जिसके साथ भी तुम मामला करो अल्लाह को सामने रख कर करो कि अल्लाह एक दिन तुमसे हिसाब लेने वाले हैं। अब आयत नंबर जो 7 है यहाँ पर विरासत के बारे में हुक्म आ रहे हैं, और उसमें भी क्यों ये हुक्म आए, इसलिए कि अरब माशरे में औरतों का और जो छोटे बच्चे होते थे या लड़कियां होते थे तो उनका कोई विरासत में हिस्सा नहीं होता था। तो इस चीज़ को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर विरासत के हुक्म देकर यानी अल्लाह ने खुद ही उनके हिस्सों को तकसीम कर दिया कि ऐसे बच्चे या लड़कियाँ जो जिनके माँ बाप चले जाएं या फिर औरतें, उनका भी हिस्सा है विरासत में। जी अभी हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी ये जो इल्म है इल्मुल विरासत, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद किया है, इसका इल्म खुद हमें सिखाया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी के ज़रिए से नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिस्से भी मुकर्रर किए और फिर उसका इल्म भी खुद दिया।
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں آیتوں کو اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ علم بہت ضروری ہے۔ ہر مرد اور عورت کو پتہ ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا کیا کیا حصہ لکھا ہے۔ تو عرب معاشرے کی جہالت کو پہلے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت کیسا ماحول تھا کہ عورتوں، بیوہ عورتوں کو یا یتیم بچوں کے لیے کچھ للرجالی، مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، دو کے لیے آیا ہے والدان، والاقربون اور رشتہ دار، اقربون قریبی رشتہ داروں سے ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ جائیں یا پھر قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، والوالدان والدین یعنی جو کچھ ماں یا باپ چھوڑ جائیں اس میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پہلے کس کو بتایا گیا؟ مردوں کا حصہ ہے، نصیب ایک حصہ ہے مردوں کا، جو کچھ بھی ماں باپ چھوڑ جائیں۔ اب دوسرا ہے اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو کچھ ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون اور رشتہ دار یعنی جو قریب تریب رشتہ دار ہیں، مما اس میں سے جو، کلا قلیل یعنی کلا کس سے ہے؟ قلیل سے ہے، یعنی کم ہو، منہو اس میں سے، او کسورا یا پھر زیادہ ہو، یعنی اگر جو کچھ ماں باپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب چاہے تو وہ کم ہو یا ہو زیادہ، ہاں ضروری نہیں ہے وہ ملونیر ہوں، بہت مال و دولت والے ماں باپ ہوں، بعض تھوڑے بہت بھی ہوتا ہے یعنی کچھ نہیں بھی ہوتا، لیکن حصہ دونوں کا ہے۔ ہاں ماں باپ کے جو بھی وراثت ہے، جو بھی سامان ہے، جو بھی پاس ان کے جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا وہ زیادہ ہے، لیکن حصہ دونوں کا ہے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ ہاں اب تھوڑے میں سے مثال کے طور پر سونا زیور نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ جو بھی گھر کا سامان ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، بستر ہیں، جو بھی کچھ ہے ماں باپ کا، وہ کس میں جائے گا؟ وہ وراثت میں جائے گا۔ ہاں وہ کس میں ہوگا؟ وہ ان کے وارثوں کو اس میں سے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی سے ایک چیز بھی اس میں سے لے نہیں سکتے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب بیٹی ہے، میری ماں کی یہ پسندیدہ سوٹ ہے، یہ میری ماں کے پسندیدہ کانٹے ہیں، یہ میری ماں کے انگوٹھی بہت پسندیدہ ہے لہٰذا میں رکھ لیتی ہوں، نہیں۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اس طرح سے کریں گے تو وہ اللہ کے پاس یوم الحساب کے دن کیا ہوں گے؟ دیندار رہیں گے۔ کیوں؟ یہ سارا مال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت کہا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کر جائیں، ہاں اپنی زندگی میں وہ کتنا مرضی دے دیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد کیا بن جائے گی؟ وہ وراثت۔ پھر وراثت کیا ہوگی؟ تقسیم کی جائے گی۔ وہ ایسی محبت کے جذبات پر نہیں دے سکتے۔ تو ایک تن کا کپڑا بھی، ایک کان کی بالی بھی کوئی بھی نہ بیٹا لے سکتا ہے کہ میرے باپ کی گھڑی ہے لہٰذا میں پہن لوں، نہ، پہلے اس کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، جو کچھ ماں باپ کا یعنی جو کچھ بھی ہے باپ کی یعنی جو بھی سامان ہے، اور پھر اس میں سے حصے ڈالے جائیں گے، اور اس کے حصہ کتنا ہوگا وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو مما کلا منہو اس کو انڈر لائن کر لیں کہ چاہے تو مال قلیل ہو چاہے زیادہ ہو، او کسورا کس سے ہے؟ کثرت سے ہے، چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے، لیکن کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ نصیباً حصہ ہے مفروضہ مقرر کیا ہوا، مفروضہ کس سے ہے؟ فرض سے ہے، کہ یہ حصہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں اس کو لے سکتا۔ یہ اللہ کے فرض کردہ حقوق فرض کردہ احکاموں میں سے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ ہاں ماں باپ اپنی زندگی میں جس سے چاہے جیسا بھی کر لیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حق داروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ اگر کوئی زندگی میں اپنے حق داروں کے حقوق نہیں دیتا
تو قیامت کے دن چاہے وہ لڑکے کا حق ہے چاہے وہ لڑکی کا حق ہے، کسی نے کمی زیادتی کر دی تو لڑکی کی طرف ماں باپ کا یعنی جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور بیٹے کی طرف بعض وقت کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یوم الحساب کے دن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے۔ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانوں کے تمام حقوق کی ادائیگی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی یہ کسی انسان کے ذمے نہیں لگایا بلکہ انسانوں کے تمام حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے اور پھر اس کو سکھایا بھی اللہ نے خود ہی ہے۔ اس معاملے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنی مرضی کرے، اس معاملے میں کسی کا اختیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے پہلے عورتیں وراثت سے محروم تھیں، ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو وراثت کا مال جو ہے مرنے کے بعد خود بخود وارثوں کا ہو جائے گا، چاہے وہ زندگی میں اس کو دیں یا نہ دیں۔ کیوں؟ اللہ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنی زندگی میں وہ مال دیں یا نہ دیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد وہ مال وارثوں کا ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی اپنی مرضی سے مرحوم کے یعنی باپ کے یا ماں کے مال میں سے کوئی بھی مال تقسیم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو صدقہ بھی نہیں دے سکتا، جب تک کہ وہ اس میں بٹ نہ جائے۔ کہ کوئی اپنی مرضی سے صدقہ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو جائے، نہیں تو وہ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، اور ہر خائن یوم الحساب کے دن اپنی خیانت کو لے کر آئے گا۔ اس آیت میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور نمبر 2 سب مال تقسیم ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ بہت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس سونا یا زمین جائیداد نہیں تو گھر کا معمولی سامان بھی کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ کوئی اپنی مرضی سے برتن نہیں اٹھا سکتا، پلیٹیں نہیں اٹھا سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو بھی بانٹا جائے گا، حصے ڈالے جائیں گے۔ اور نمبر 3 حصے اس کے مطابق ملیں گے، ڈالے جائیں گے جو اللہ نے طے کیے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق حصے طے کیے حکم کے مطابق ڈالے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو وراثت ہے وہ ہر حال میں تقسیم ہوگی، وراثت ہر حال میں تقسیم ہوگی، چاہے وراثت کم ہو یا ہو زیادہ۔ اور کب تقسیم ہوگی؟ مرحوم کے فوری مرنے کے بعد۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ابھی تو میت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ لوگ وراثت بانٹنے بیٹھ گئے، یہ ہماری اپنی باتیں ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ مرنے کے فوری بعد کیا ہوگا؟ حکم ہے کہ اس کی وراثت کو بانٹا جائے، یہ اسی وقت یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں، اور نہ ہی اس بانٹنے میں کوئی ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے اندر بھی بہت سی کمیاں اس وجہ سے آ گئی ہیں، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو شخص بھی وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور وراثت میں پالے ہوئے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اپنی وراثت کو، یعنی پالے ہوا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر اس کے نام ساری کر دے گا تو وہ اللہ کے پاس مجرم ہے، اور یوم الحساب کے دن اس کو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ سزا بھی ہوگی، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ بھی ہوگی، کیونکہ یہ حکم جو ہیں اللہ نے دیے ہیں۔ وراثت میں پالے ہوئے بچوں کا کوئی حصہ نہیں، صرف وہ ہے جو وصیت کی جائے، یعنی ماں باپ وصیت کر سکتے ہیں لیکن حصہ نہیں ہے اس کا۔ جیسے گھر ہے، زیور ہے، زمین ہے، سب پالے ہوئے بچے کو دے دے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا مجرم ہے، اور یوم الحساب کے دن اس کا عوض کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے۔ صرف حصے میں کیا ہے؟ وراثت میں پالے ہوئے بچے کا کیا ہے؟ صرف وصیت ہے، اور وصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کتنی کرنی چاہیے؟ 1/3، یعنی سارے کی وصیت نہیں کوئی شخص کر سکتا۔ کتنی کرے گا؟ تیسرا حصہ وصیت، اس سے جو زیادہ حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گا۔
तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हैं पाले हुए बच्चे के लिए। आयत नंबर 8, वाइस और जब हज़रा हाजिर हों अलकिस्मा तकसीम के वक़्त उलुल कुर्बा रिश्तेदार वल यताम और यतीम वल मसाकीन और मिस्कीन फ़र्ज़ुक़ूहुम, तो दो रिस्क उनको, फ़र्ज़ुक़ू रिस्क से है तो दो रिस्क उनको, मिनहु उसमें से, वक़ूलू और कहो, लहुम उनको, कौलन बात, मारूफ़ा भली बात। अब यहाँ पर यतीम और रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन यानी गरीब या कमज़ोर लोग मुराद है। यहाँ पर मिस्कीन से मुराद क्या है? गरीब या कमज़ोर लोग, वो लोग जिनका विरासत में हिस्सा नहीं, वो लोग जिनका विरासत में हिस्सा नहीं, और विरासत तकसीम करते वक्त अगर वो लोग भी बैठे हों तो फिर क्या हुक्म है कि कुछ हिस्सा, कुछ उनमें से, उसमें से उनको भी दे दो। तकसीम करते वक्त कुछ माल में से कुछ उनको भी दे दो, क्योंकि वो लोग हिस्सेदार तो नहीं हैं, लेकिन क्या कहा जाता है कि दिल रखने के लिए उसमें से कुछ उनको भी दे दो। तो फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू, और कहो उनसे, लहुम बात, कौलन मारूफ़ा भली बात, यानी उनको डांट डपट करके, झिड़क के अलग ना निकाल दो कि जल्दी बस जाओ जाओ तुम लोग, क्या है यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसा डांटो मत, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा दे दो। अब सारा माल पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, हाँ, माँ बाप के, अब कोई रिश्तेदार लोग आ गए, हाँ, कोई और आसी पड़ोसी आ गए जिनका उसमें से हिस्सा नहीं। अब यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि ऐसे लोगों को भी कुछ दे के या भली बात कहकर उनको अपने से दूर करो, इस तरह से ना करो कि झिड़क कर या उनकी बेइज्जती कर कर मत निकालो उनको। अगर कोई ऐसे बच्चे भी बैठे हैं। वली यख्शा, और चाहिए कि डरें, अल्लाज़ीना, वो लोग, लौ तरकू, अगर वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, ज़ुर्रियतन औलाद, दिआफन कमज़ोर, खाफू अलैहिम, वो डरते हैं उनके लिए। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जो ऐसा करते हैं, यानी यतीमों को या ऐसे लोगों को झिड़क कर निकालते हैं, या फिर जो सही तरीके से उसको माल को देते नहीं हैं, तो वो अपने बारे में सोचें कि अगर वो गुज़र जाएं, हाँ, उनकी मौत हो जाए, तो वो अपने पीछे जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे कि उनके साथ भला सलूक किया जाए। हाँ, तो लिहाजा उनको ये चाहिए कि वो भी दूसरों के साथ क्या करें, या ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, जैसा कि वो चाहते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत हो जाए, उनके बच्चों के साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, तो उनको भी अच्छा बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ। वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू, और चाहिए कि वो डरे वो लोग, अगर वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, ज़ुर्रियतन औलाद, दिआफन कमज़ोर, यानी अगर उनके ऐसे ही छोटे बच्चे पीछे हों, तो खाफू अलैहिम, तो वो डरते हैं उनके बारे में। क्या? तो अगर वो अपने बच्चों के बारे में जिस तरह से डरते हैं कि अगर उनकी भी कोई ऐसी बेइज्जती ना करे या उनको कोई ऐसी बात ना कहे, तो लिहाजा वो भी ऐसे लोगों की फिर कदर करें, उनके साथ ऐसा सलूक ना करें। फलियत्तकुल्लाह, पर चाहिए कि वो डरें अल्लाह से। वलियकूलू, और चाहिए कि कहें कौलन बात, सदीदा, दुरुस्त। सदीद किससे है? सद से है, सीन दाल, दाल इसका रूट है। सद कहते हैं मौके के मुताबिक हिकमत की बात करना, मौके के मुताबिक हिकमत की बात करना इसको कहते हैं। यानी वो दूसरों के साथ वही सलूक करें जो वो अपने लिए पसंद करते हैं, दूसरों के साथ वही सलूक करें जो वो अपने बच्चों के साथ पसंद करते हैं कि उनके पास ऐसा, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए। आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, याकुलूना, जो खाते हैं, अम्वाल, माल, अल-यतामा, यतीमों के, जुल्मन, जुल्म के साथ, इन्नमा, बेशक, याकुलून, वो खाते हैं, फी बतूनिहिम, अपने पेटों में, बतून, बतन की जमा है बा तो नू, बतन, नारन, आग, वसयस्लौना, और अनकरीब वो दाखिल होंगे, सईरा, भड़कती हुई आग में। यानी इस आयत में भी जो है अमूमी माशरे के कमज़ोर और बेसहारा लोगों की बात की जा रही है। कमज़ोर और बेसहारा लोग, यानी यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि जो लोग भी यतीमों का या ऐसे लोगों का माल
ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی بچے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اپنا حق نہیں لے سکتے، تو اور لوگ ان کا مال کھا جا رہے ہیں جن کی وہ سرپرستی میں ہے، تو ان کو یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک جو بھی کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی قیامت کے دن جو ہے ان کے پیٹ میں بھی آگ ہوگی اور منہ سے بھی ان کے شعلے نکل رہے ہوں گے آگ کے، یعنی وہ لوگ جو بچوں کو، یعنی بچوں کا مال، ایسے بچوں کا، یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک شخص دیکھا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص دیکھا جس کے منہ میں فرشتے آگ، یعنی اس کے منہ میں فرشتے آگ ڈال رہے تھے، اس کے منہ میں آگ بھر رہے تھے، اور اس کے اوپر سے نکل کر نیچے یعنی آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر نیچے سے نکل رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگ اس کے منہ میں سے ڈال رہے تھے اور جو اس کے نیچے سے نکل رہی تھی، اور وہ چلا رہا تھا، وہ لوگ کیا تھے؟ چلا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں، ان کے منہ میں سے آگ ڈالی جا رہی تھی اور نیچے سے نکل رہی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کو، ایک مظلوم، ایک بیوہ عورت اور دوسرا یتیم بچے، ان کو ان کے حق دو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرنا، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے، ان کا حق ادا کرنا کہ ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ان کو ان کا حق دینا، اور 7 ہلاک کر دینے والے اعمالوں سے بچنا چاہیے کہ جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، وہ 7 اعمال ہیں، اس میں سے ایک شرک کرنا اور جادو کرنا، ناحق قتل کرنا اور سود کھانا اور حق ادا نہ کرنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔